बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बल्लास और आप देख रहे हैं उमर बल्लास अपडेट्स। नाज़रीन, आज की शख्सियत है हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये कौन शख्स है जिसने ग़ज़वा उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को ज़ख्मी कर दिया था। फिर जंग यमामा में मुसलमा कज़ाब को वासिल जहन्नम करके मुसलमानों के दिलों पर मरहम रखा था। ये हैं हज़रत वहशी बिन हर्ब हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी कुनियत अबू दस्मा है। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दास्तान बड़ी ही संग दलाना, गम अंगेज़ और खून चुका दास्तान है। आइए हम इस दास्तान को इन्हीं की ज़बानी सुने। वो बयान करते हैं, मैं कुरैश के एक सरदार जुबीर बिन मतआम का ग़ुलाम था। जुबीर का चचा ताइमा बिन अदी जंग बदर में हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों मारा गया था। जबीर को अपने चचा के कत्ल होने का बेइंतहा सदमा था और इसने लात व इज़्ज़ा की कसम खाई थी कि अपने चचा के इंतकाम में इनके कातिल को ज़रूर कत्ल करूँगा। और इसके लिए वो किसी मुनासिब मौका की तलाश में था और उसके लिए इसे ज़्यादा अरसे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुरैश ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फैसला कुन ज़रब लगाने और मकतूलीन बदर का इंतकाम लेने के लिए बहुत जल्द ओहद की तरफ कूच करने का फ़ैसला कर लिया। उससे फ़ौजी दस्तों को मुनज़्ज़म करने, अपने हलीफों को जमा करने और सामाने जंग की फराहमी के बाद इस फ़ौज की क़यादत अबू सुफ़ियान बिन हर्ब के सुपुर्द कर दी। और अबू सुफ़ियान ने इन औरतों की एक टोली को भी फ़ौज के साथ शामिल कर लिया, जिनके बाप, बेटे, भाई या दूसरे कुरैशी आइज़ा बदर में मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए थे, ताकि वो फ़ौज को जोश दिलाएं और उसके लिए फ़रार की राहें मसदूद कर दें। अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा इन औरतों में सबसे पेश पेश थीं, क्योंकि उसका बाप, चचा और भाई तीनों जंग बदर में मारे गए थे। जब फ़ौज की रवानगी का वक्त करीब आया तो जबीर बिन मुतआम ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अबू दस्मा, क्या तुम अपने आप को ग़ुलामी की जंजीर से आज़ाद करना चाहते हो? क्यों नहीं, लेकिन मेरे लिए इसका ज़िम्मा कौन लेगा? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे लिए इसका ज़िम्मा लेता हूँ, उसने जवाब दिया। वो किस तरह? मैंने फिर सवाल किया। अगर तुम मेरे चचा ताइमा बिन अदी के बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दो तो तुम आज़ाद हो, उसने वादा करते हुए कहा। और इस वादे की तकमील का ज़ामन कौन होगा? मैंने मज़ीद इत्मीनान चाहा। जिसको तुम चाहो मैं तमाम लोगों को इस पर गवाह बना सकता हूँ, उसने इत्मीनान दिलाते हुए कहा। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम ज़रूर करूँगा, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मैं एक हबशी शख्स हूँ और हरबा फेंकने में इतना माहिर हूँ कि मेरा निशाना कभी ख़ता नहीं करता। मैं अपना हरबा लेकर फ़ौज के साथ रवाना हो गया। मैं फ़ौज के पिछले हिस्से में औरतों के करीब चल रहा था, क्योंकि लड़ाई से मुझे कोई दिलचस्पी या रग़बत नहीं थी। जब भी मेरा गुज़र हिंद बिनते उतबा की तरफ या इसका गुज़र मेरी तरफ से होता और वो सूरज की रोशनी में चमकते हुए हरबे को मेरे हाथ में देखती, तो कहती, अबू दस्मा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके चचा को कत्ल करके हमारे दिलों में भड़कते हुए गैज़ो गज़ब के शोलों को ठंडा कर दे। ओहद पहुंचकर जब दोनों फौजों में मुठभेड़ हुई और घुमसान का रन पड़ने लगा, तो मैं हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की तलाश में निकला। मैं इनको पहले से जानता था और यूं भी इनकी शख्सियत ऐसी नहीं थी कि किसी पर मख्फी रहती, क्योंकि शुजाआन अरब के दस्तूर के मुताबिक इम्तियाजी निशान के तौर पर वो अपने सर पर शुतुरमुर्ग के परों से बनी हुई कलगी लगाते थे। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि वो रिजत पड़ते अपनी तलवार से मुखालफिन के परखचे उड़ाते मजबूत खाकसरी ऊँट की तरह बढ़ते चले आ रहे हैं। इनकी हैबत और कुव्वत का ये हाल था कि ना किसी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि इनका सामना करता, ना किसी में ये ताकत थी कि इनके बिलमुकाबल साबित कदम रहता। मैं एक दरख्त या चट्टान की ओट में बैठा इनके ऊपर वार करने की तैयारी कर रहा था और इनके करीब आने का मुंतज़िर था। इतने में कुरैश का एक मशहूर शाहसवार सबा बिन अब्दुल अज़ा आगे बढ़ा और उसने हमज़ा को ललकारते हुए कहा, हमज़ा, हिम्मत हो तो मेरे सामने आए। और हमज़ा ये कहते हुए इसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इधर आ मुशरका के बच्चे, इधर आ, मेरी तरफ आ। और चश्म ज़दन में इनकी शमशीर की एक कारी ज़रब ने इसके टुकड़े उड़ा दिए।
اور وہ زمین پر گر کر ان کے سامنے اپنے خون میں تڑپنے لگا۔ میں نے اس موقع پر غنیمت سمجھا، گھات سے باہر نکلا اور ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے حربے کو ہاتھ میں لیا، اسے تھوڑی سی حرکت دی اور صحیح نشانہ لے کر ان کی طرف پھینک دیا، جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور دونوں پیروں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ زخم کھا کر وہ میری جانب بڑی مشکل سے 2 قدم چلے، لیکن زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔ حربہ اب بھی ان کے جسم میں تھا۔ میں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب مجھ کو ان کی موت کا یقین ہو گیا تو ان کے قریب گیا اور حربے کو ان کے جسم سے نکال کر واپس جا کر خیمے میں بیٹھ گیا، کیونکہ میں اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے حمزہ کو قتل کر چکا تھا اور اس کے علاوہ اور کسی چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر جب مارکا کارزار پوری طرح گرم ہو گیا اور طرفین کی طرف سے حملوں میں کافی تیزی آ گئی تو تھوڑی دیر بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کی کشتی جنگ کے گرداب میں پھنس گئی اور ان کے بہت سے آدمی شہید ہو گئے۔ اس وقت ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ کی دوسری قریشی عورتوں نے مسلمان مقتولین کی لاشوں پر پہنچ کر ان کا مثلا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر ڈالے، آنکھیں نکال لیں اور ناک کاٹ ڈالے۔ پھر ان کاٹے ہوئے اعضاء کو دھاگوں میں پرو کر ان سے ہار اور بالیاں بنائیں اور انہیں اپنے گلوں، اپنے کانوں کی زینت بنا لیا اور اپنے سونے کے زیورات نکال کر یہ کہتے ہوئے میرے حوالے کر دیے کہ ابو دسمہ اب یہ تمہارے ہیں، ان کو حفاظت سے رکھنا، یہ نہایت قیمتی ہیں۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد میں فوج کے ساتھ مکہ واپس لوٹ آیا اور جبیر بن مطعم نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا اور ان کے متبعین کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جوں جوں ان کا معاملہ مستحکم اور مضبوط ہو رہا تھا، میری گھبراہٹ اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور حالات کا دائرہ میرے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن حالات میں گھرا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر جرار کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت میں پناہ کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ گیا، لیکن طائف والے بھی زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے جلد ہی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی اطاعت اور دین اسلام میں اپنے دخول کا اعلان کرنے کے لیے ایک وفد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میری ندامت اور پشیمانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی اور نجات کے تمام راستے میرے سامنے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اب میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ میں شام، یمن یا کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ میرے ایک بہی خان نے ترس کھاتے ہوئے مجھ سے کہا، وحشی، خدا تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو ان کا دین قبول کر کے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے یثرب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان کا پتہ کیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اس وقت مسجد میں ہیں تو میں چپکے سے مسجد میں داخل ہوا اور احتیاط سے چلتا ہوا ان کے سر پر جا پہنچا اور بلند آواز سے پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ شہادتیں کے الفاظ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں اور مجھے پہچاننے کے بعد نظریں پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم وحشی ہو؟ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ حکم پا کر میں وہیں بیٹھ گیا اور شروع سے آخر تک حمزہ کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو انہوں نے میری طرف سے اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا، آج کے بعد سے میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اس روز سے میں اس بات کی پوری احتیاط کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ چنانچہ جہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیٹھتے تھے، میں اپنی نشست ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے رکھتا تھا، جب تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان رہے، میں اسی طریقے پر کاربند رہا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسلام تمام سابقہ گناہوں پر خط معافی کھینچ دیتا ہے، مگر اس کے باوجود جس ناپسندیدہ فعل کا میں مرتکب ہو چکا تھا اور جس زبردست مصیبت سے میں اسلام اور اہل اسلام کو دو چار کر چکا تھا، اس کی قباحت کا شدید احساس مجھے شب و روز بے چین رکھتا، اور میں ہر وقت کسی ایسے مناسب موقع کی تلاش میں رہتا جس سے فائدہ اٹھا کر اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکوں جس کا ارتکاب مجھ سے ماضی میں ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کی بھاگ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور دوسرے مرتدین کے ساتھ مسلمہ کذاب کے حامیوں نے بھی ارتداد کی راہ اختیار کی، اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ سے جنگ کرنے اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو خدا کے دین کی طرف واپس لانے کے لیے ایک فوج تیار کی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، وحشی، خدا کی قسم یہ تمہارے لیے تلافی مآفات کا بہترین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنہرا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ۔ میں نے اپنا وہی حربہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ساتھ لیا اور لشکر مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس وقت میں نے یہ بات اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ یا تو اس حربے سے مسلمہ کذاب کو قتل کر دوں گا یا شہادت کی دولت سے سرفراز ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب مسلمان مجاہدین مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے حدیقۃ الموت میں داخل ہو گئے اور وہاں دشمنان خدا سے فیصلہ کن اور گمسان کی جنگ لڑنے لگے، تو میں مسلمہ کی طاق میں لگ گیا۔ آخر میری نظر اس پر جا پڑی، میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے ایک جگہ کھڑا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بالکل میری ہی طرح ایک انصاری نوجوان بھی اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، ہم دونوں ہی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو اپنی زد میں لیا اور اپنے حربے کو ہلا کر اس کی جانب پھینک دیا، جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ ٹھیک اسی لمحے میں جب میں نے اپنا حربہ مسلمہ کی طرف اچھالا تھا، اس انصاری نوجوان نے بھی اس کے اوپر چھلانگ لگائی تھی اور تول کر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا تھا۔ اب یہ بات خدائے تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا۔ اگر اس کا قاتل میں ہوں تو پھر میں اس بات پر فخر کر سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کو قتل کرنے کے بعد سب سے بدترین شخص کو قتل کر کے میں نے اس کی تلافی کر دی۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ کسی اور دن حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔